یوں تو المورد دینی علوم اور ماڈرن علوم کے گیپ کو کم کرنے کے لیے کوشاں ہے، لیکن پھر بھی دینی علوم میں اور جدید علوم کے درمیان ایک بہت بڑا گیپ ہے۔ یہ بیریئر کیسے ٹوٹے گا اور کس طرح سے یہ شانہ بشانہ کام کر سکتے ہیں دونوں طرح کے علماء؟ میں اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ لکھ چکا ہوں۔ آپ میری کتاب مقامات میں نظام تعلیم پر جو مضامین ہیں ان کو پڑھیے، اس میں نے پورا تجزیہ کر کے بتایا ہے کہ تعلیم کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک تعلیم وہ ہے جو معاشرہ اپنے بچوں کو دیتا ہے، یہ 12 سال کی تعلیم ہوتی ہے، یہ ہر حال میں براڈ بیس ہونی چاہیے اور ایک ہی ہونی چاہیے۔ یعنی تعلیم کا آپ لوگوں کی صلاحیت کے لحاظ سے جو نظام بناتے ہیں، اس میں کیا زبانیں پڑھانی ہیں، کیا فنون سکھانے ہیں، کیا ہنر سکھانے ہیں، وہ ہر معاشرہ متعین کرتا ہے۔ اس لیے کہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں اور تعلیم شروع کرتے ہیں تو وہ خود فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے۔ تو ساری دنیا میں اس بات پر اتفاق کیا گیا ہے کہ پہلے 12 سال کی تعلیم براڈ بیس ہونی چاہیے، وسیع بنیاد ہونی چاہیے اور یکساں ہونی چاہیے۔ یعنی یہ تعلیم الگ الگ نہیں ہو سکتی۔ کسی معاشرے نے اگر اپنی قبر خود کھودنی ہے تو وہ اپنی تعلیم کے نظام کو اس درجے میں منتشر کر دے۔ ایک یکساں نظام بنانا چاہیے، ہر ملک میں ہونا چاہیے۔ اس کے اندر جو مختلف صلاحیتوں کے لحاظ سے تفریقات ہوتی ہیں وہ ابتدا میں پیدا کی جا سکتی ہیں۔ جیسے مثلا ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک خاص جگہ کے اوپر جا کر 7-8 سال کی تعلیم کے بعد بچے بعض مضامین کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ کسی نے دین کا عالم بننا ہے، کسی نے سائنسدان بننا ہے، کسی نے ڈاکٹر بننا ہے، تو آہستہ آہستہ یہ چیز نمایاں ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ یونیورسٹی کی تعلیم شروع کرتے ہیں تو وہ تعلیم ہے کہ جس کے اندر تنوع ہو، جس کے اندر آزادی ہو، جس کے اندر لوگوں کو تنقید کا حق ہو، وہ جس چیز کو چاہے سیکھیں، جن مضامین کو چاہے پڑھیں۔ تو یہ تعلیم کے نظام کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنی تعلیم پہلے مرحلے میں براڈ بیس کر دیتے ہیں، وسیع بنیاد کر دیتے ہیں اور لوگوں کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ جس شعبے میں جانا چاہیں اس کے لحاظ سے ان کو بنیادی تعلیم مل جائے، تو پھر اس الگ الگ نظام کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔